تو اس میں یہ تھا کہ اندر جاتے ہی یہ باقی ہے کہ اس میں آپ نے شاید اگر اسٹوپ ٹیلبرٹ کی یا بروس رائڈل کی کتابیں پڑھی ہو نا، اس میں یہ ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اس میٹنگ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اس وقت ہم نے جب کلنٹن کو بریفنگ دی تھی اس میٹنگ سے پہلے یہ کہا تھا کہ تم نے نواز شریف کو یہ باتیں کہنی ہے نواز شریف کو انڈر پریشر لانے کے لیے، بٹ وین یو convey this to نواز شریف make sure شمشاد is not in the earshot. یہ لفظ ہے ان کے. So I was not supposed to be in the earshot کہ میں اس کے ارد گرد نہیں ہوں بس وہ. تو انہوں نے کلنٹن نے جاتی پھر تھوڑی جب اوپننگ کے بعد کہا کہ اب ون آن ون کرتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، تو سب اٹھ گئے. ہمارا فارن منسٹر بھی اٹھ گیا، ان کے بھی سارے تھی کیا وہ فارن منسٹر کی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو برگر نہیں سینڈی برگر تو وہ تھا کیا تھی جو تو ایل برائٹ وغیرہ سب اٹھ گیا اسٹوب، تو صرف بروس رائڈل بیٹھا رہا. اچھا جب وہ بیٹھا رہا تو میں بھی بیٹھا رہا. تو کلنٹن 2 منٹ تو بیٹھا، پھر پرائم منسٹر کی طرف دیکھ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر آئی تھاٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ون آن ون. میں کہا یس یو ول بی ون آن ون، باقی ہم تو نوٹ لینے کے لیے ہیں. کہتا نو بروس از انف. کلنٹن نے خود کہا. اب جب وہ اس لیول پہ یہ کہا جائے تو ہاؤ کیوں آگے، تو خیر میں اٹھ کے آ گیا باہر. وہ آ گیا، لیکن جانے سے پہلے میں نے وہ پرچیز کو دے دی. میں نے کہا جی یہ ہے جو نسخہ نکلنا ہے. تو وہ پھر مڈل آف دی میٹنگ نواز شریف کیم آؤٹ. انہوں نے مجھے اس میں کچھ کریکشن ہوئی تھی جو لا کے دکھائی کہ دس از واٹ دے وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس، تو میں نے جلدی سے اسی کو کریکٹ کر کے پھر واپس دے دیا. ایک شمشاد صاحب یہ خبریں چلتی رہیں آتی رہیں، بروس رائڈل نے بھی اس کا مینشن کیا کہ شہباز صاحب بھی گئے بعد میں، اور ایک یہاں پر ایک فیئر تھا پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو کہ شاید فوج انہیں اقتدار سے ہٹانا چاہتی ہے. دے ور سیکنگ امریکن سپورٹ. یہ اس طرح کی باتیں بھی آپ نے کچھ دیکھی؟ ہمارے ملک میں اس قسم کی اسپیکولیشنز کا، کانسپیریسی تھیوریز کا، ریومرز کا یہ ذہن بڑے زرخیز ہیں، بہت اننیسسریلی چیزیں بناتے رہتے ہیں. تو میں ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتا. ایسی شہباز شریف ساتھ ضرور گئے تھے، لیکن یہ بات کر رہے ہیں ہم اگر دسمبر 1998 کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت شہباز شریف کا ایک رول ایک طرح سے آیا جو میں سمجھتا ہوں ایک منفی رول تھا کہ جب اس وقت ہم پر سارا پریشر آ گیا تھا کہ ہم سی ٹی بی ٹی کمٹ کر کے آئے وہاں کہ جی اچھا آپ نے کر لیے، اب نو مور، اب آپ یہ ہمیں کمٹمنٹ دے دیں کہ آپ سی ٹی بی ٹی سائن کریں. تو اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ ہم نے پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا کہ ہم کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوا، یہ آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں، جہاز میں ہی مسئلہ پیدا ہو گیا. جب ہم جا رہے تھے تو پرائم منسٹر اور شہباز شریف آگے والے کیبن میں بیٹھے باتیں چاہتے کنسلٹیشن. اتنے میں شہباز شریف آتے ہیں میری طرف سے، سیکرٹری صاحب گل سننا، تو مجھے کہتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی کرسیاں ہوں گی اوور آفس میں. میں کہا جی ان کی 4 ہوں گی، ان کی 4 ایک نوٹ 5 کرسیاں ہوں گی، باقی کوئی نہیں. کہتے نہیں ساڑھے تے بندے نہیں بنتے ہیں. وہ 3-4 منسٹر ہوئے، ساگ ڈار بھی آ گیا، آپ بھی بچ پیدا تیرا بھی تعلق ہو دینا، سو آپ بھی اس میں، ساگ ڈار بھی اس میں، اور پتہ نہیں کیا 3-4 بندے ڈال کے کچھ ہماری طرف سے 9 بن جاتی تھی. تو میں نے کہا جی کہ یہ کہتے ہیں امبیسڈر کو کاٹ دو. میں کہا جی امبیسڈر رہے گا میں نکل جاؤں گا، میں یہ جہاز میں گفتگو ہو رہی ہے. تو خیر یہ جھگڑا اس میں ہی بیٹھ گیا. تو میں نے آتے ہی ریاض کو کہا کہ یار کوئی کرسیاں رکھوا، تیری نوکری کا سوال ہے. سو اس نے کرسیاں رکھوا لی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے وہی 5 آدمی بیٹھے اور ہم 9 آدمی بیٹھے، کالیاں شروانیاں، چٹیاں شلواراں، پینگوئنز بن کے جس طرح بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اور میڈل آل رائٹ بیٹھی جو اس کو پرومپٹ کر رہی تھی، اور میں ہمیشہ نواز شریف کو پرومپٹ کرتا تھا. اس کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا کے اس کو دیا کرتا. میرا نمبر 7ویں-8ویں نمبر تے سی. ہوں میں گل بھی نہ سنائی دے جو اے کہہ رہا ہے یا جو کلنٹن کہہ رہا ہے. سو کئی چیزیں مجھے سنائی نہیں دے رہی تھیں تو گنگن کرتے سن. نتیجہ یہ ہوا میٹنگ ختم ہوئی. اس کے بعد میرا لنچ تھا اسٹوک ٹیلبرٹ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوا. میں گیا تو وہ مجھے جفی مار کے ملا. میں نے بڑا حیران ہوا کہ امریکن تو جفی نہیں پاندے تھے عام طور پہ. کہتا ہے ویل وی آر ویری ہیپی. میں کہا واٹ ہیپن؟
کہتا ہے سو فائنلی یو ہیو کمیٹڈ. میں کہ واٹ؟ کہتا ہے یور پرائم منسٹر از ایکسیپٹڈ ٹو سائن CTBT. تو دے گاٹ دی امپریشن فرام ہز کنورسیشن کہ وہ مان گیا ہے. جو تو خاموشی جو ہوتا ہے وہ نیم رضا والی بات ہے. اس نے جو سوال جب کیا اس نے جواب نہیں دیا, کہتا ہے گل مان گئی. تو میں کہ نہیں یہ تو آدمی ہے تو, اور لاجسٹکس کا میں اس کو کہا میں نے کہ یہ لاجسٹکس کا مسئلہ تھا. وہاں تم لوگ سب اس کے پاس بیٹھے تھے, یہاں پرائم منسٹر سے میں اور ریاض ہو کر بہت دور بیٹھے تھے, تو وہاں وہ بندے نہیں تھے جو تمہارے بندے تھے, تو یہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. کہتے نہیں بٹ شہباز شریف اس نے کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے. میں کہا ہو از شہباز شریف؟ کہتے ہی از ہز بردر. میں نے کہا سو واٹ, he has nothing to do with national security. کہتا ہے کہ he is chief minister Punjab. میں کہا Punjab has nothing to do with national security. میں کہا ساتھ میرے اقبال تھا نوٹ, میں نے کہا اقبال take these notes that I have rejected. ان کا یہ جو کنٹینشن ہے کہ بالکل نہیں, پروپوزل تو ہاں کہ وہ نہیں ہے, ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی بس. تو یہ اس طرح میں نے اس وقت جان چھڑائی پاکستان کی, ورنہ انہوں نے اس کو لے کے پھر تو نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا. وہ بلڈوز کرنے چلے تھے. تو یہ ان ریلیٹڈ بندوں کو جب آپ لے کے جاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے. تو یہ ہوا. اچھا شمشاد صاحب, اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو بھی ایک نیا ایشو آیا جو پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جھگڑا جو ہے وہ شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد اوسٹر ان کا ہوا. آپ کو تھا اندازہ کہ یہ ایونچولی یہی ہوگا؟ ٹریگر کس نے کیا سارا؟ دیکھیے اندازہ تو تھا لیکن مجھے اس حد تک اندازہ نہیں تھا. تو ایک دن ہم میچ کھیل رہے تھے تو پتہ چلا نواز شریف دبئی چل جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ نذیر ناجی ہے اور ایک شاید ان کا بیٹا ہے. تو میں اسی وقت ہی مجھے ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. تو بس تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلتا ہے جب شام کو 12 اکتوبر کی شام کو میں دفتر میں بیٹھا ہوں, CNN پہ میں نے تصویر دیکھنی شروع کی, کو فوجی چڑھ رہے ہیں دیواروں پہ PTV پہ ادھر. تو یہ میں آج پھر ڈسکلوز یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسی وقت جب میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے فون اٹھایا, آئی کال دا پرائم منسٹر. تو نواز شریف نے ہی پکڈ اپ دا فون, اور یہ پرائم منسٹر نے اپنی کسی انٹرویو میں کسی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے کہ لاسٹ ٹیلی فون کال واز فرام مائی فارن سیکرٹری. تو میں نے کہا کہ سر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, میرے لیے تو اٹ واز سرپرائزنگ. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں گھبرایا سی شمشاد صاحب کہتے آ گئے. تو بس یہ کہہ کے, مگر میں کہا جی وہ آج میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں ایکشن لینے لگا ہوں, بیکاز اسٹل یو آر مائی پرائم منسٹر. تو میں نے اس کو 2-3 باتیں کہیں جو میں نے کرنی تھی. تو وہ کر کے ٹیلی فون اس نے بند کر دیا, اور یہ نہیں پتا کہ اس نے سنا یا نہیں سنا. وہ پھر میں نے ایکشن لیا. اس شام کو میں آئی واز ہوسٹنگ دی فیئرویل ڈنر آف دا سعودی ایمبیسڈر. میں نے کوئی 250 بندہ بلایا ہوا تھا, وہ میں نے کینسل کیا کہ وہ پھر سعودی ایمبیسڈر کو میں نے اکیلے اس کی بیوی کو بلایا, میں اور میری بیوی ہم نے 4 بیٹھ کے کھانا کھایا اکیلے. اور اس کو میں نے کہا کہ کراؤن پرنس کو ہم میری طرف سے میسج پہنچاؤ کہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ انٹروین کریں کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو, کہتے کوئی اگلی سین نہ ہو. کہتا ہے ٹھیک ہے. ساتھ ہی میں نے پھر ادھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فون کیا, وہاں کوئی طارق فاطمی ملا نہیں مجھے. تو میں نے پھر انعام الحق کو فون کیا. انعام الحق نے کو کہا کہ وہ پتہ کرو. اس نے 15 منٹ بعد جواب دے دیا کہ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے دس از یور انٹرنل میٹر, امریکہ نے. تو بس تو ادھر سے سعودی پرنس نے کہا کہ میں جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ میں کروں گا, کچھ نہیں ہوگا. تو بات ختم ہو گئی. اور پھر رات کو 12 بجے قریب میری ساری کابینہ جو فارن آفس کی, انہوں نے مشورہ دیا کہ سر اب آپ یہ سارا پرانی حکومت چھوٹ جائیے, ناؤ ویٹ اینڈ سی, دیکھیے. اور مجھے پھر 12:30 بجے کال آ گئی GHQ سے کہ آپ صبح 7 بجے آ جائیے اور یو ول بی دی فرسٹ سیکرٹری. تو میں پہنچا. آئی واز ناٹ دا فرسٹ پرسن ٹو بی دیئر, اونلی دیئر ور 2 other persons. ایک ملیہ لودھی تھی اور ایک امریکن ایمبیسڈر تھا. سو وہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو ہو چکی تھی, اور اس کے بعد میرے ساتھ گفتگو ہوئی. تو میرے ساتھ پھر آگے کا پروگرام پھر بنایا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.